سے اول بھی ہے سب سے آخر بھی ہے. قاری صاحب اور فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب پر ظاہر بھی ہے. والآخر والاول والآخر والظاہر سب پر ظاہر ایسے سب پر ظاہر ایسے کہ قرآن اعلان فرماتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولادوں کو جانتا ہے. بڑی تشریف خدا نے عطا فرمائی. خدا کیا مثال دے رہا ہے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کفار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں. یعنی ظاہر اتنے کہ کفار ایسے پہچانے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. اب سوال کھڑا ہو گیا کہ باپ کی کیوں مثال دی گئی کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانے؟ اس میں راز کیا ہے؟ خدا بات شریف کا جو کلام پاک ہے نا اس میں بہت سارے راز ہیں. ایسے نہیں فرما دیا کہ اس میں ہر خوش کو تر چیز موجود ہے. جس کا بھی ذکر آپ چاہو گے قرآن میں ملے گا. کیونکہ آپ ظاہری ترجمے کی طرف بھی پڑھیں لیکن اس کے باطن کی طرف بھی پڑھیں کہ اس کا راز کیا ہے. تو جب علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر لکھی تو فرمایا کہ تین وجوہات ایسی ہیں جو خدا بات شریف نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرے نبی کو کفار ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. کیوں کہ باپ جو بیٹا جو ہوتا ہے نا بیٹے سے مثال اس لیے نہیں دی گئی کہ بیٹا اپنے باپ کو لوگوں سے سن کر پہچانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. لوگ اسے کہتے ہیں یہ تیرا ابو ہے. والدہ اسے کہتی ہے لوگ اسے بتاتے ہیں. لیکن باپ جو ہے بلا دلیل نہیں دلیل کے ساتھ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے. اس کی والدہ سے میرا نکاح ہے. یہ میری اولاد ہے. یعنی دلائل سے فرمایا کفار میرے آقا ظاہر ایسے کہ میرے آقا کو دلائل سے پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے. تو ایک تو وجہ یہ اس لیے فرمایا کہ باپ اپنی اولادوں کو جس طرح پہچانتے ہیں میرے آقا اس طرح ظاہر ہے کفار پر کہ کفار دلائل سے پہچانتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ بیٹا جو ہے یہ پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ کو پہچانتا ہے لیکن باپ جو ہے پیدائش سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا. تو فرمایا کہ کفار جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ایسے کہ کفار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط اور وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط اور وسیلے سے خدا کو راضی کرتے تھے. خدا کی بارگاہ میں میرے آقا کا توسط اور وسیلہ دیتے تھے. تو یعنی پیدائش سے پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار پہچانتے تھے ظاہر اتنے. اور فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد شعور کو پہنچتا ہے تب اپنے باپ کو جا کے پہچانتا ہے. پہلے اسے کوئی پتہ نہیں میرا باپ ماں میری کون ہے, میرا باپ کون ہے, میرا بھائی کون ہے, میرا خاندان کون سا ہے, میرا قبیلہ کون سا ہے. یعنی کچھ عرصے کے بعد لیکن باپ پیدا ہو گئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ایسے کہ ایسے لوگ پہچانتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے لوگ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں کہ باپ پہلے ہی جانتا تھا. کفار پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں ہی پہچانتے ہیں کہ میرے آقا آخری نبی ہے. بلکہ کفار تو یہاں دور کی بات ہے, ان کو خدا نے عقل عطا فرمایا. یہ تو اشرف المخلوقات ہے. بلکہ شجر و حجر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے بچپن میں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام کے لیے تجارت کے لیے نکلے تو ایک راہب نے دیکھا کہ جو درخت ہے وہ آگ پر چھاؤں کر رہے ہیں, بادل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کر رہے ہیں. جب راہب نے یہ دیکھا تو حضرت ابو طالب سے کہنے لگے یہ جو بچہ ہے نا یہ آخری نبی ہوگا, اس میں وہ نشانیاں موجود ہیں, آپ ان کو واپس لے جائیے, شام میں نہ لے جائیے, کہیں ایسا ہو کہ حاصل یہودی آپ کو کچھ نقصان پہنچائے. ابو طالب
والسلام، بلکہ شجر و حجر جانور میرے آقا علیہ السلام کو جانے، اس سے بڑی اور کیا عقل والوں کے لیے دلیل ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ایک شخص آیا تو کسی نے پوچھا کہ یہ جو تشریف فرما ہے یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس دیہاتی نے کیا کہا، میرے پاس ایک دو ہے، خدا کی قسم میں اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ کوئی گواہی نہ دے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے دو کو پیش کیا گیا اور آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے غور سے پوچھا بتائے غور کیا تو کیا گواہی دے دیا کہ میں اللہ کا آخری رسول؟ تو بولے خدا وعدہ شریف کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں خدا نے زبان عطا کی، بول کر یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول۔ جانور پہچانے، ظاہر اتنے کہ جانور پہچانے، ہمنیاں پہچانے، ہمنی امان لینے آئی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں۔ یا رسول اللہ فلاں شکاری نے میرے بچے مجھے قید کر لیا، میرے بچے وہاں موجود ہیں، آپ مجھے رہائی دلا دیجیے، میں کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹ آؤں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں رہا کر دیا۔ یعنی ہرنی بھی پہچان رہی تھی یہ اللہ کے آخری رسول ہے اور مشکل کشار ہے، میری تکلیف کو حل کریں گے، میری پریشانی کو حل کریں گے۔ اور خدا کے حبیب نے ایسا ہی کیا، ہرنی واپس آئی، بلکہ ابو جہل میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میری مٹھی میں جو کچھ ہے آپ اگر بتائیں یہ کیا ہے تو میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو ظاہر اتنا ہوں کہ شجر و حجر مجھے جانے، درند و پرند مجھے جانے، جنت مجھے جانے، شمس و قمر مجھے جانے، میں تو ظاہر اتنا ہوں، میں بتاؤں کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ چیز بتائے کہ میں کون ہوں، پتھر بول پڑے گی آپ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی شجر و حجر جانے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، جب اس کے پاس سے میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر مجھے جانے، ظاہر میں اتنا کہ مجھے پتھر بھی جانے، مجھے جانور بھی جانے۔ اونٹ کی شکایت میری بارگاہ مقدس میں کی گئی، ایک صحابی نے اونٹ کی شکایت کی یا رسول اللہ اونٹ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب اونٹ کے سامنے گئے تو اونٹ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا۔ ظاہر اتنے کہ جانور بھی پہچانے، بلکہ ایک اونٹ نے تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں شکایت کی یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے مجھ پر کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، بیچارہ مجھے کم دیتا ہے۔ یعنی جانور بھی پہچانے، یہ تو کائنات وہ ہے عالم اکبر، یعنی جن و انس پہچانے، بلکہ فرشی بھی جانے، عرشی بھی جانے میرے آقا علیہ السلام، عرش والے بھی جانے، حوروں کی آنکھوں میں میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ لکھا ہوا، عرش بری پر میرے آقا علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا، علمان کے سینوں میں میرے آقا علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا۔ بلکہ ایک روایت میں سے آتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو جب آنکھ کھلی تو سامنے نظر پڑی تو آقا علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ یاد کر لیا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت پڑے گا اسی نام کا واسطہ اور وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو خدا ہے۔ یعنی ظاہر اتنے کہ عرشی بھی پہچانے، فرشی بھی پہچانے، ملائک بھی پہچانے، جن و انس بھی پہچانے، جن میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں مسلمان ہوئے اور وعدہ کیا یا رسول اللہ اب ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے آپ کو پہچان لیا، آپ ظاہر اتنے کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کریں۔ ظاہر اتنے کہ پوری کائنات میرے آقا علیہ السلام کو پہچانے۔ اور پھر حقیقت کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام اتنے ظاہر ہونے کے باوجود باطن میں اتنے چھپے ہوئے اتنے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ خدا کے حبیب کی حقیقت پہچان نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے،
خدا کے حبیب کی حقیقت کو رب جانے اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کیا. دوستو فرمایا قوم بكل شيء علیم کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. ہر چیز کو میرے آقا عرش والوں کی خبریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاننے والے, فرش والوں کی خبریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاننے والے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمائے گا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر اہل علم کے اوپر ایک علم والا موجود ہے اور سب اہل علم کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. اور فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باتیں اتنے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. صدیق میری حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر میری حقیقت تک پہنچنا تو اگلے حیران ہو جاتے ہیں. یارو دیکھو کہ خدا وعدہ شریف کے حبیب کو ہم نور بشر کے جبلوں میں پڑے ہوئے, تو مجھے ایک سوال جاتے ہوئے ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں, وہ جواب دے دیجیے. اگر آپ جواب دے گئے تو حقیقت مصطفیٰ کو پا گئے, اگر آپ جواب نہ دے گئے تو پھر آپ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. معراج کا مقام ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا وعدہ شریف نے معراج کی شان عطا فرمائی. ایک لمحہ ایسا آیا, ایک ٹائم ایسا آیا کہ خدا وعدہ شریف نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عرش پر بلوا لیا. خدا کے روبرو فکان قاب قوسین او ادنی, اتنا فاصلہ رہ گیا دو قوسوں کے درمیان جتنا, جگ سے بھی کم. تو زمین پر تو تھے ہم نور و بشر کے جھگڑے کر رہے تھے. اب نور وہ ہے جو جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہے, جبریل امین جہاں اینڈ کر جاتے ہیں وہاں تک نوریوں کی رسائی ہے. یعنی نور ہوتے تو پھر وہاں تک رکتے اور وہاں سے بھی آگے نکلتے ہیں. خدا کے روبرو ہے, خدا کے سامنے ہے. اس وقت ہم کیا کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خدا کے روبرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. نور کہیں یا بشر کہیں, اور کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باطن ہے کہ جس طرح سورج جو ہے اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا, اس کی روشنی اتنی ہے کہ کوئی نگاہ بھر کے سورج کو دیکھ نہیں سکتا. سورج کی روشنی نے سورج کو چھپایا ہوا. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی